حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا۔ لوگ کتنا ہی انکار کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحاتی عظمت سے چشم پوشی ممکن نہیں۔ ہم بدھی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ پیشوا اعظم بدھ مذہب مانگ تونگ۔ پیغمبر اسلام کی زندگی زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی ہے اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے عادی ہیں دوہری جہالت میں مبتلا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر تھی۔ مسز اینی بسنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عظیم المرتبت انسان تھے اور ایک مفکر و معمار تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ کے حالات کے مقابلہ کی فکر نہیں کی اور جو تعمیر کی وہ صرف اپنے ہی زمانہ کے لیے نہیں کی بلکہ رہتی دنیا تک کے مسائل کو سوچا اور تعمیر کی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میجر آرتھر گلبن لیو نارڈ۔ جہالت، جس کا مظاہرہ اکثر و بیشتر مسیحیوں کی طرف سے مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں ہوتا ہے، ایک افسوسناک امر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کی عوام میں ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور دوسرے خداؤں کی نفی کرتے تھے۔ انہوں نے دیانت داری اور دین داری اور پرہیزگاری کو کردار کا سر چشمہ قرار دیا۔ ہر جہالت، معاملے میں عدل و توازن اور ہر قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین ان کے دین کا حصہ تھی۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی قوت کے مالک اور سچے رسول تھے۔ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے اور اسیر چشمہ روحانیت سے ان پر وحی اترتی تھی۔ لنڈ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اجاج دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے۔ انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا۔ روسو، بانی انقلاب فرانس۔ یہ صحیح ہے کہ تاریخ کی روشنی میں ہم حیات مسیح کے کچھ واقعات دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان 30 سالوں سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے جو انہوں نے نبوت سے پہلے گزارے؟ ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بھلا کیا جانتے ہیں؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہمارے پاس اندھیروں کے بجائے تاریخ کی روشنی ہے، یہاں ہر چیز دن کی روشنی میں جگمگا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم ہر چیز جانتے ہیں، ان کی ظاہر، ان کا پوشیدہ، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی اٹھان، ان کے تعلقات، ان کی عادتیں، ابتدائی حالات اور پہلی وحی نازل ہونے تک کا لمحہ، ذہنی سفر اور ارتقاء وغیرہ کے علاوہ بھی ان کی ظاہری اور پوشیدہ زندگی کے متعلق بھی، اور یہ کہ جب اعلان نبوت کر چکے تو پھر ہم ایک ایسی مکمل کتاب پاتے ہیں جو اپنی ابتدا سے اپنی حفاظت اور متن وغیرہ کے کئی پہلوؤں کے لحاظ سے بالکل ممتاز و منفرد ہے، اور اب تک ایسی کوئی معقول و مستند وجہ سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پر اس کتاب کے خلاف کوئی شدید اعتراض کیا جا سکے۔ بصورت عصمت۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہے جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام کرۂ ارض پر پھیلنا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔ بلبل ہند، سروجنی نائیڈو۔ اگر سچے رسول میں ان علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ اثار نفس اور اخلاص نیت کی جیتی جاگتی تصویر ہوں اور اپنے نصف العین میں یہاں تک محو ہو کہ طرح طرح کی سختیاں جھیلے اور مصیبتیں برداشت کرے لیکن اپنے مقصد کی تکمیل سے باز نہ آئے، لوگوں کی غلطیوں کو فوراً معلوم کرے اور ان کی اصلاح کے لیے اعلیٰ درجے کی دانش مندانہ تدبیر سوچے اور ان تدابیر کو قوت سے عمل میں لائے، تو میں نہایت عاجزی سے اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ڈاکٹر JW لیٹریز۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اب وہی تھا جو ایک شریف عرب کا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر و غریب کی یکساں عزت کرتے تھے اور اپنے گرد و پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مارکس ڈاڈ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی ہادی اور پیغمبر کو نہیں ستایا گیا۔ ایسی حالت میں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندوں کے ساتھ شفقت و مروت اور رحم دلی کی داد دوں، جنہوں نے خود تو ظلم و ستم کے پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لیے مگر اپنے ستانے والے اور دکھ دینے والوں کو اف تک نہ کہا، بلکہ ان کے حق میں دعائیں مانگی اور طاقت و اقتدار حاصل ہو جانے پر بھی ان سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ بانیہ نے مذاہب میں سے زیادہ ناانصافی اور ظلم کسی پر کیا گیا ہے تو بانی اسلام پر، اور کوشش کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کو ایک خونخوار اور بے رحم انسان دکھلایا جائے اور خواہ مخواہ دوسروں کو نفرت دلائی جائے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تنقید کرنے والوں نے اسلامی تاریخ اور بانی اسلام کی سیرت کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، بلکہ سنی سنائی اور بے بنیاد باتوں کو سرمایہ بنا کر اعتراضات کی بچھار کر دی۔ اگر وہ اسلامی روایات کو سمجھ لیتے اور سچائی کے اظہار کے لیے اپنے اندر کوئی اجرت و ہمت پاتے تو یقیناً اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ بی ایس رندھاوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق اعلیٰ کی تلقین ہی نہیں کی بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی فرمایا۔ ان کی زندگی اصرار و قربانی کی زندگی تھی۔ ڈاکٹر اجے کام رام برہما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد مندی کا دائرہ انسانی زندگی تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم کو برا کہا ہے۔ ایس مارگولیو تھا۔